حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے؟ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ اعلی حضرت حسن رسول کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اذا سرا استنارا وجہہ، جب مسکراتے ہیں چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ہے۔ اذا ضحکا یتلالو فی الجدر، جب مسکراتے ہیں سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا ہے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے ہیں تو ثنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی ہیں۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو حضور سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں، اتنا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرا۔ اعلی حضرت کیا خوب کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، آؤ اس محبوب کی چوکھٹ میں آئیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کے پیار میں سلگ رہا ہے، صحابہ ہیں تو پیار کر رہے ہیں، شجر و حجر اس محبوب کے پیار کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ کائنات کی ہر شے سے مجھے زیادہ محبوب نہ جانے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور ہر شے سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ کہا عمر پھر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ فوراً عرض کی حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ قالا الان یا عمر، کہا عمر اب کام بن گیا۔ اب اتنی جلدی کیسے کہہ دیا کہ جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے اور حضور کی گفتگو بھی تربیت کرتی ہے۔ جب کہا حضور میری تو یہ کیفیت ہے کہ جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں، حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ اب فوراً دوبارہ دیکھا تو حضور جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور ہمیں اہل سے زیادہ محبوب، حضور ہمیں گھر سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ سفر کے اندر ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہمیں محبوب۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیں۔ یہ حکیم بن حزام ان کو منڈی سے خریدتے ہیں اور اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ غلام تحفہ دیتے ہیں۔ جب سیدہ خدیجہ کا حضور سے نکاح ہوتا ہے تو وہ باقی سب کچھ جس طرح حضور کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے۔ وہ غلام بھی حضور کو دے دیا، آقا کریم نے آزاد کر لیا۔ زید بن حارثہ کا باپ حارثہ اپنے بیٹے کو کریا کریا بستی بستی تلاش کرتا پھرتا، بوڑھا ہو گیا، بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے، کوئی قافلہ اس کے علاقے سے آیا، انہوں نے پہچانا اور جا کے بتایا۔ حارثہ اور اس کا بھائی کعب دونوں مکہ المکرمہ، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ کہا سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے سپرد کر دیں۔ آقا کریم نے فرمایا میں بیٹے کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں فدیہ نہیں دوں گا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں فدیے کے لیے اس کو تمہارے ساتھ بھیج نہیں سکوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ انہیں پتا تھا بیٹا آئے گا، بچھڑے ہوئے باپ کو دیکھے گا، لپٹ جائے گا اور میرے ساتھ روانہ ہو جائے گا۔ جب حضرت زید بن حارثہ آئے، باپ کو دیکھا، پہچان لیا، محبت کی، باپ نے باہوں میں لیا اور خوب رویا اور پھر کہا زید ہمارے ساتھ چلو۔ کہا یہ در تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چوکھٹ تو نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا ابا جی کبھی اداس ہو جائے تو ملنے آ جایا کرو۔
یہ چوکھٹ تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ کہا میں تو یہ چوکھٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضرت زید بن حارثہ کے والد اور ان کے بھائی قاب پریشان ہو گئے کہ یہ بیٹا ہے، ہمارا نسب ہے، اور کیا بول رہا ہے؟ کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ابو اللہ کی قسم مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار اس گود میں ملا ہے۔ اور پھر حضور نے حضرت زید کی جب اس محبت کو دیکھا، اپنی باہوں میں لیا اور سمیٹتے ہوئے کہا لوگو آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ جب حارثہ نے اس منظر کو دیکھا تو وہ کہنے لگا اب مجھے پریشانی نہیں ہوگی، گھر سے زیادہ محبت زید کو تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ہے۔